اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 10 جنوری ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں ایک غیر معمولی برفانی طوفان نے افراتفری کا نظام برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ اسپین کو شدید برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ اس یورپی ملک کے 50 میں سے 36 صوبوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے والے ہسپانوی اداروں نے کم از کم 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کیپٹل میڈرڈ میں برف باری سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ جمعہ کی شب سے جاری برف باری کی وجہ سے ملک کے بیشتر حصوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ اس دوران ٹریفک کا نظام بری طرح درم برم ہو کر رہ گیا ہے اور کئی علاقوں میں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ دارالحکومت میڈرڈ سمیت کئی وسطی علاقوں میں شدید موسمی حالات کے تناظر میں پہلی بار ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ متاثرین کی مدد کے لیے فوج بھی طلب کر لی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے اور مجموعی طور پر 8 انچ تک برف پڑ سکتی ہے۔ کاتالونیا کے بھی کئی علاقوں میں برف باری، تیز ہوا اور بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپین میں برف باری کے دوران 2 افراد مالاگا کے قریب موٹر کار کے پل سے نیچے بہنے والے دریا میں گرنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ تیسرا ہلاک ہونے والا کاتالونیا کا ایک بے گھر شہری ہے اور ایک اور بے گھر کی ہلاکت میڈرڈ میں بھی ہوئی ہے۔ طبی حلقوں نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بے شمار موٹر گاڑیاں سڑکوں کے کنارے بند ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب تک امدادی کارکنوں نے 1,500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ ہسپانوی موسمیاتی ادارے نے برفانی طوفان سے پیدا صورتحال کو انتہائی غیر معمولی قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے 1971 میں میڈرڈ شہر کو شدید برفانی طوفان کا سامنا تھا۔ میڈرڈ میں برف میں پھنسی 2 کاروں میں موجود حاملہ خواتین کو ریسکیو کیا گیا۔ ان میں سے ایک خاتون نے اپنی کار میں بچی کو جنم دیا۔ بعد ازاں زچہ اور بچہ کو خوان تریس ہسپتال میڈرڈ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ شدید سردی کے اس موسم میں بوسنیا ہرزیگووینا کی سرحد پر پھنسے ہزاروں تارکین وطن کو فوری مدد کی ضرورت ہے، اور اس بات کا اعلان اقوام متحدہ نے کیا ہے کہ بوسنیا کے شمالی قصبے بیہاک میں 2500 سے زائد افراد یا تو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں یا ایسے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں جن میں گرم کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور یہاں پر رہنے والے بے سر و سامانی کا شکار تارکین وطن میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے ہے۔ ان کیمپوں میں مڈل ایسٹ کے ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ مقامی حکام نے ان مہاجرین کو یورپی یونین کے امداد سے بننے والے ریسیپشن سینٹر تک جانے نہیں دے رہے اور انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس عارضی پناہ گاہ میں واپس جائیں جسے کورونا کی وبا کے شروع ہونے کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ تارکین وطن نے بتایا ہے کہ بہت سردی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے، ہم یہاں سو بھی نہیں سکتے ہیں۔ بوسنیا کی سرحد پر پھنسے ہوئے لوگ یورپی یونین کے ممبر ممالک کروشیا کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں میں حکومت پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ان پاکستانیوں کی مدد کے لیے کوئی انتظام کرے، اور نہیں تو کم از کم یہاں پر خوراک اور دیگر جو چیزیں ہیں، کمبل، وہ ان کو مہیا کیے جائیں۔ 27 دسمبر سے شروع ہونے والی ویکسینیشن مہم میں کاتالونیا میں اتوار تک مجموعی طور پر 63,731 افراد کو کورونا وائرس کے خلاف فائزر ویکسین دی جا چکی ہے۔ پچھلی 24 گھنٹوں کے دوران 10,388 افراد کو ویکسین دی گئی۔ ویکسین کی کل تعداد میں 45,816 بارسلونا ڈویژن میں، 5,071 خیرونا میں، 6,716 لیریدا میں اور 6,084 تاراگونا میں دی گئی۔ ان میں سے 26,796 کاتالونیا کے نرسنگ ہومز میں مقیم معمر افراد کو دی گئی۔ بارسلونا سٹی کونسل نے بارش، آندھی اور طوفان فلومینا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں
شہر کی سڑکوں پر رہنے والے بے گھر افراد کے لیے نگہداشت کے نظام کو بہتر بنایا ہے۔ بارسلونا کارپوریشن نے فیریا دے بارسلونا میں پیویلین قائم کیا ہے جس میں 2900 افراد کی گنجائش ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی جگہ ہے۔ 24 نومبر کے بعد سے بارسلونا کارپوریشن نے کرونا وبا کی وجہ سے 360 بے گھر مردوں اور 42 خواتین کو ہنگامی رہائش گاہوں میں قیام دے رکھا ہے۔ اسپین کی نیشو پولیس کے اہلکاروں نے آلیکانتے کے وسط میں 3 ڈکیتیوں کے مبینہ مجرم کو گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ آلیکانتے شہر کے سینٹر کی 3 گلیوں میں ملزم نے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں 3 ڈکیتیاں کی۔ ملزم نے 3 دکانوں میں ڈکیتیاں کی اور اس دوران اس نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ ملزم پر جنسی تشدد کا بھی الزام ہے۔ گرفتار ملزم کی عمر 42 سال ہے اور وہ اسپینش ہے۔ پولیس گرفتار ملزم سے تفتیش کر رہی ہے۔ میڈیکل ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی اکثریت میں مکمل صحت یابی کے بعد کئی ماہ بعد بھی اس بیماری کے کم از کم ایک علامت برقرار رہتی ہے۔ کووڈ-19 کے طویل المدتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے چینی شہر ووہان کے کئی مریضوں کی مدد سے کی گئی اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 3/4 سے زیادہ مریضوں میں صحت یابی کے 6 ماہ بعد بھی ایک علامت باقی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ پائی جانے والی علامت شدید تھکاوٹ کا احساس اور پٹھوں میں درد ہے۔ سوشل رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا تشدد پر مزید اکسائے جانے والوں کے خطرے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی حالیہ ٹویٹس کا بغور جائزہ لینے کے بعد کیا ہے۔ ویسٹ انڈیا کے ایک سرکاری ہسپتال میں آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 10 نومولود بچے جل کر ہلاک ہو گئے۔ ریاست مہاراشٹرا کے بھنڈرا ڈسٹرکٹ جنرل ہاسپٹل میں ہفتے کی صبح کے جس وقت آگ لگی اس وقت وہاں ایک وارڈ میں 17 نومولود بچے موجود تھے۔ 7 بچوں کی موت دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہوئی جبکہ 3 بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ ہسپتال کا عملہ 7 بچوں کو بچا لینے میں کامیاب رہا۔ حکومت نے اس واقعے کی تفتیش کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ابتدائی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ ہلاک ہونے والے بچوں کے خاندانوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی پنجاب میں ایک شخص کو گاڑی میں چابی چھوڑ کر جانا اس وقت مہنگا پڑ گیا جب چور گاڑی میں داخل ہو کر اسے لے اڑے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ کار میں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ یہ واقعہ پنجاب کے ڈیرہ بسی میں پیش آیا جہاں میاں بیوی اپنے بچوں کی اسکول بھرنے کے لیے آئے تھے۔ ڈاکوؤں نے 5 کلومیٹر تک گاڑی ڈرائیو کی اور اس کے بعد خاتون کو گاڑی سے اتار کر گاڑی لے اڑے۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بھارتی کرکٹ ٹیم سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ پیش رفت چند بھارتی کرکٹروں کی طرف سے اس شکایت کے ساتھ بات سامنے آئی تھی کہ سڈنی کرکٹ ٹیسٹ میں شائقین نے بھارتی ٹیم کے اراکین پر نسل پرستانہ جملے کسے تھے۔ تیسرے دن کے کھیل کے دوران باؤنڈری پر فیلڈنگ کرتے ہوئے جسپریت اور محمد سراج پر کچھ شائقین نے نسل پرستانہ جملے کسے تھے جس کی امپائر سے شکایت کر دی گئی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی نیوزی لینڈ سے چھپ چھپا کر وطن واپسی شروع ہو گئی۔ سرفراز احمد، فواد عالم، شان مسعود، سہیل خان اور محمد حسین کراچی پہنچ گئے ہیں۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق سمیت اسکواڈ میں شامل 19 ارکان لاہور پہنچیں گے جس میں اظہر علی، عابد علی، فہیم اشرف، محمد عباس، نسیم شاہ، عمران بٹ اور ظفر گوہر، یاسر شاہ، شاہین شاہ افریدی اور محمد رضوان شامل ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی ٹیم کو نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ سیریز میں 2-0 اور T20 سیریز میں 2-1 سے شکست ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں کہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے دعا یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی اور ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے اندر جو بھی
مصیبتیں ہیں، خواہ وہ برف کی صورت میں ہے، خواہ وہ وبا کی صورت میں ہے، خواہ کسی اور وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ٹالے اور تمام لوگوں کو محفوظ و مامون رکھے، اور ہمیں بھی ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ و پائندہ رکھے، اور ہمارا آخر جو خاتمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے اوپر کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔